میرے والد بیمار تھے۔ ہم تینوں بھائی والد کی خدمت کرتے تھے۔ میں نے بھائیوں سے کہا، آپ دونوں مجھے اکیلے خدمت کرنے دو، بدلے میں میرا حق وراثت بھی تم لے لینا۔ بھائی راضی ہو گئے۔ والد کی وفات کے بعد حسب وعدہ میں نے اپنا حق نہ لیا۔ ایک دن کھیتوں میں جاتے ہوئے راستے میں مجھے ایک پتھر ملا۔ میں نے اسے توڑا تو یہ دیکھ کر خوشی سے میری بانجھیں کھل گئیں، کیونکہ اس میں جیسے ہی صبح کی اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ آج میں نے جلدی کھیتوں میں جانا تھا، اسی لیے جلدی جلدی وضو کر کے نماز ادا کی اور کھیتوں کے لیے نکل کھڑا ہوا، کیونکہ آج میری پانی کی باری تھی اور میں اگر جلدی نہ جاتا تو پھر دوسرے کھیتوں والے پانی کا رخ اپنی طرف موڑ لیتے اور مجھے ایک ہفتہ مزید انتظار کرنا پڑتا۔ اسی لیے میں تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا کھیتوں کی طرف جا رہا تھا۔ اس فصل پر میری بہت امیدیں تھیں۔ اس فصل کو میں نے بہت محبت اور محنت کے ساتھ پروان چڑھایا تھا اور میں جانتا تھا کہ مجھے اس کا منافع بھی اچھا ملے گا۔ میری پوری محنت کا صلہ مجھے خوب ملے گا۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے میں کھیتوں کی طرف بڑھتا جا رہا تھا کہ اچانک راستے میں ایک پتھر کے ساتھ ٹھوکر لگنے پر میں گرتے گرتے بچا۔ میں نے یہ سوچ کر اس پتھر کو اٹھا لیا کہ اگر مجھے اس سے ٹھوکر لگی ہے تو کسی اور کو بھی لگ سکتی ہے، اسی لیے اس پتھر کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس پتھر کو دوسری طرف پھینکا، وہ پتھر نیچے گرتے ہی ٹوٹ گیا۔ میں نے اس کی آواز سن کر اس کی طرف دیکھا تو ایک عجیب سی روشنی نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور میں ایک دم اس پتھر کے قریب گیا اور اسے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہاں پر جو کچھ موجود تھا اس نے مجھے بے حد حیران کر دیا اور جس کی میں نے توقع بھی نہیں کی تھی۔ میرا نام اکبر ہے اور میری عمر اس وقت 30 برس ہے۔ میں ایک چھوٹے سے پسماندہ گاؤں کا رہائشی ہوں۔ گھر میں میری بیوی اور 2 بچے ہوتے ہیں۔ ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے پاس تھوڑی سی ہی زمین تھی جس کے اوپر میں کھیتی باڑی کر کے اپنا گزارا کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ میں ضرورت کے وقت گاؤں کے دوسرے لوگوں کے کام آ جاتا تو مجھے کچھ نہ کچھ اناج یا اجرت کے طور پر رقم مل جایا کرتی تھی، جس کے ساتھ میری ایک اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ اگرچہ میں ایک مطمئن زندگی گزار رہا تھا، میرے والد صاحب کے انتقال کو چند مہینے ہو چکے تھے۔ والد صاحب میری زندگی میں ایک بہت بڑی حیثیت رکھتے تھے۔ ہم 3 بھائی تھے۔ دونوں بھائی مجھ سے بڑے تھے اور میں سب سے چھوٹا تھا، اسی لیے قدرتی طور پر میرا لگاؤ والد صاحب سے بہت زیادہ تھا۔ والد صاحب بیمار رہتے تھے اور بستر پر ہی پڑے رہتے تھے۔ میں ان کو جب اس حالت میں دیکھتا تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ والد صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، بھلے چنگے تھے۔ ان کی زندگی بڑی محنت اور جفا کشی سے گزری تھی، لیکن ایک دن اچانک فالج کے اٹیک نے انہیں جیسے مفلوج کر کے رکھ دیا تھا اور وہ اپنے چلتے قدموں سے بستر پر آ پڑے۔ ان کو اس حالت میں دیکھنا میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ خود والد صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو رہنے لگے تھے۔ وہ ایسی بے بسی اور محتاجی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے تھے، لیکن اب اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آن پڑی تھی تو والد صاحب اللہ سے شکوہ بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ نے جب انہیں اچھے حالوں میں رکھا تھا تو وہ تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے اور ہمیشہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے اور کبھی کسی کا حق نہیں کھاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے ہمیشہ اپنے رزق کے دروازے والد صاحب کے لیے کھولے رکھے اور انہیں بہترین اور حلال رزق سے نوازا۔ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے اور وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میرے بچوں، تم لوگوں نے کبھی اپنے رزق میں حرام کا لقمہ شامل نہیں کرنا، ہمیشہ حلال کو ترجیح دو گے تو اللہ بھی خوش ہوگا اور تمہارے رزق میں بھی اضافہ کرے گا۔ والد صاحب کی یہ تاکید ہم تینوں بھائی بخوبی سمجھتے تھے اور اسی لیے ہم نے اسے اپنے پلے سے باندھ لیا تھا اور ان کے کہے پہ عمل کرتے تھے۔ والد صاحب کے بیمار ہونے کے بعد ہم تینوں بھائیوں نے باری باری ان کی خدمت کی ذمہ داری اٹھائی۔ میرا بڑا بھائی والد صاحب کو نہلانے کا کام کرتا تھا، جبکہ دوسرا بھائی ہمیشہ ان کے جسم کی مالش کرتا اور انہیں وقت پر دبا دیتا، اور میں والد صاحب کے دوسرے چھوٹے موٹے کام کرتا۔
والد صاحب ایسے میں اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لاتے تھے۔ جب ہم انہیں بچوں کی طرح سنبھالتے تھے تو وہ اکثر ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہتے کہ میں نے تم لوگوں کو تنگ کر دیا ہے، تم لوگ میری وجہ سے پریشان رہنے لگے ہو۔ ہم والد صاحب کا ہاتھ تھام کر بے ساختہ بولتے، نہیں نہیں ابا جان، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کا ہونا تو ہمارے لیے باعث برکت ہے، اور ہم تو خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ہمت دی ہے کہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں۔ لیکن ہمیں صرف ایک بات کا دکھ ہے کہ آپ اس طرح بستر پر پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو یوں دیکھنا ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی اور اذیت کا باعث ہے۔ تو ہماری بات سن کر والد صاحب مسکرا دیتے، لیکن وہ ہم تینوں کو ہمیشہ دبا دیتے۔ بڑے دونوں بھائیوں کی بھی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ اپنے اپنے گھروں میں آباد تھے۔ والد صاحب نے اپنی زندگی میں ہی تینوں بھائیوں کو الگ الگ گھر لے دیے تھے اور تینوں اپنے اپنے گھر میں ہی رہتے تھے۔ یوں ہم تینوں بھائیوں کے درمیان اتفاق تھا، کبھی کوئی لڑائی جھگڑا یا کسی بھی قسم کا تنازعہ سامنے نہیں آیا تھا۔ لیکن اب والد صاحب جب اس بیماری میں مبتلا ہو گئے تو نہ جانے میرے دل میں کیا آیا۔ میں نے اپنے بڑے دونوں بھائیوں سے بات کی اور انہیں کہا، بھائی صاحب میں چاہتا ہوں کہ والد صاحب میرے ساتھ آ کر رہیں، میں ان کی خدمت کا شرف خود حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ ان کی خدمت کروں اور انہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہ محسوس ہونے دوں۔ میرے اس طرح کہنے پر دونوں بھائی سوچ بچار میں پڑ گئے اور کہنے لگے، ارے اس طرح دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا سمجھیں گے کہ بڑے بھائیوں نے اپنے باپ کا حق ادا نہیں کیا، اپنے باپ کو مصیبت کے وقت میں اکیلا چھوڑ دیا، اور ہم ایسا نہیں چاہتے۔ تم یوں کرو کہ باری باری جیسے نظام چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دو۔ لیکن میں نے اپنے دونوں بڑے بھائیوں کے پیر پکڑ لیے اور کہا، نہیں نہیں بھائی، میرے ساتھ ایسا مت کریں، مجھے والد صاحب کی خدمت کا موقع دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاروں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ میری نظروں کے سامنے رہیں اور میں اپنی مرضی سے ان کی خدمت کر کے اپنے لیے ثواب کمانا چاہتا ہوں۔ اب مجھے یہ موقع کھونے نہ دیں۔ میرے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ آپ دونوں مجھے اس بات کی اجازت دے دیں، اور اگر آپ مجھ سے کوئی سیکیورٹی چاہتے ہیں تو بدلے میں جو چیز میری وراثت میں بنتی ہے وہ میں آپ دونوں کو تحفے کے طور پر دے دینا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ والد صاحب مجھ سے یوں الگ رہیں، اسی لیے بدلے میں میری وراثت کا حق آپ لے لینا۔ میرے اس طرح کہنے پر دونوں بھائی بے حد حیرت سے بولے، اکبر یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ وراثت تو تیرا حق ہے اور تجھے باپ کی طرف سے ملے گی، تو ایسا مت سوچ۔ اگر تو والد صاحب کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو ہفتے میں ایک دن ان کے ساتھ گزار لیا کر، لیکن تو ہمیں بھی ان کی خدمت کے حق سے محروم مت کر۔ بھائیوں نے مجھ سے کہا تو میں رونے لگا اور کہنے لگا، بھائی خدا کے لیے ایسا مت کریں، میری بات مان لیں۔ آپ ایک بار سوچ کر دیکھیں، مجھے وراثت میں سے کوئی حق نہیں چاہیے، میں صرف والد صاحب کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں اور ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اس طرح بے تحاشا رونے پر ان دونوں بھائیوں کا دل پسج گیا اور کہنے لگے، اچھا اکبر، اگر تم اتنا اصرار کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، تم والد صاحب کو اپنے گھر لے آؤ، لیکن ہم جب چاہیں والد صاحب سے ملیں گے اور تم ہمیں روک نہیں سکتے۔ بڑے بھائی نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے مجھے کہا تو میں فوراً خوش ہو کر ان کے سینے سے لپٹ گیا اور میں نے کہا، بھائی مجھے منظور ہے، میں آپ کو والد صاحب سے دور نہیں کر رہا، میں صرف خود کو والد صاحب کے قریب کر رہا ہوں۔ اب جب چاہیں جیسے چاہیں آپ ان سے مل سکتے ہیں، میں کبھی آپ کو نہیں روکوں گا۔ میں نے بڑے خوشی بھرے لہجے میں ان سے کہا تو وہ بھی مسکرا دیے، اور یوں اس دن ہی میں والد صاحب کو اپنے گھر لے آیا۔ میرے چھوٹے سے گھر میں جیسے ایک دم رونق سی آ گئی تھی۔ میری بیوی بھی اس بات سے بہت خوش ہوئی تھی اور کہنے لگی، یہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، اب ہمیں ابا جان کی خدمت کر کے ثواب کمانے کا موقع ملے گا۔ میں تو بہت خوش ہوں۔ میری بیوی کے بھی اس طرح خوشی کے اظہار کرنے پر میں بے حد مطمئن ہو گیا تھا، ورنہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں میری بیوی اس بات کا کوئی تنازعہ نہ شروع کر دے، لیکن نہیں، وہ بھی ایک سمجھدار اور اچھی عورت تھی، اس نے بھی اس بات پر کوئی تنازعہ نہیں کھڑا کیا اور میرے فیصلے کا باقاعدہ احترام کیا۔ میں بھی مطمئن ہو چلا تھا۔ والد صاحب میرے گھر آ گئے
اور اب میری نظروں کے سامنے ہی رہتے تھے۔ میں جیسے ہی کھیتوں سے گھر آتا تو آتے ہی والد صاحب کے پاس بیٹھ جاتا، کبھی ان کی مالش کرتا، کبھی ان کے ساتھ باتیں کرتا، کبھی ان کی ٹانگیں دباتا، وقت پر ان کو دوا دیتا۔ والد صاحب بہت خوشی بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے اور ہمیشہ آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ اشارہ کرتے، کیونکہ اب والد صاحب سے کچھ بولا نہیں جاتا تھا۔ کمزوری بے حد بڑھ چکی تھی اور فالج نے ان کی زبان پر بھی کافی اثر ڈالا تھا۔ وہ جو پہلے ٹوٹے پھوٹے لفظ بول لیتے تھے اب وہ نہیں بول پاتے تھے، حالانکہ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے جائیں گے، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، والد صاحب کی صحت میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہوتے جا رہے تھے اور اب تو وہ بہت خاموش رہنے لگے تھے۔ وہ میری کسی بات کے جواب میں ہوں ہاں تک بھی نہیں کہتے تھے، بلکہ خاموشی سے بستر پر پڑے رہتے، جیسے انہیں اپنی بے بسی پر بہت دکھ ہو۔ والد صاحب کی یہ خاموشی میرا دل چیر دیتی تھی اور میں انہیں بہلانے کی بہت کوشش کرتا۔ میرے دونوں بڑے بھائی بھی اکثر ان سے ملنے کے لیے آ جاتے اور والد صاحب ان کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کرتے۔ والد صاحب کے اندر خاموشی اور سناٹے اترتے جا رہے تھے اور یہ بات مجھے بے حد پریشان کر رہی تھی۔ اب کی بار جب میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تو ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ آپ کے والد نے ہمت ہار دی ہے، انہوں نے امید چھوڑ دی ہے۔ اگر وہ ہمت کریں اور امید سے اپنے وقت کو گزاریں تو ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ لیکن والد صاحب کے اندر سے ہمت ختم ہوتی جا رہی تھی اور وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ آخری دنوں میں تو انہوں نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ان کو کھانا کھلانے کے لیے زبردستی میں اصرار کرتا تو وہ ایک دو نوالے لینے کے بعد چھوڑ دیتے اور میں ایسے میں رونے لگتا تھا، جبکہ میری بیوی مجھے ہمت اور دلاسا دیتی اور کہتی کہ اگر آپ والد صاحب کے سامنے اس طرح کریں گے تو انہیں ہمت کیسے ملے گی، وہ کیسے اپنی بیماری سے لڑیں گے، آپ انہیں ہمت دیں، آپ ان کے لیے بہتری لا سکتے ہیں، اگر آپ اسی طرح کرتے رہیں گے تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اپنی بیوی کی باتوں کو میں سمجھتا تھا، لیکن میں کیا کرتا، میرا دل بے چین ہو جاتا تھا اور مجھے والد صاحب کی بیماری پریشان کر دیتی تھی۔ دن بدن والد صاحب مزید کمزور ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ وہ اب کھانا پینا بالکل چھوڑ چکے تھے اور خاموشی سے خلا میں تکتے رہتے تھے۔ جب ایک دن میں صبح کے وقت معمول کے مطابق والد صاحب کو وضو کروانے کے لیے ان کے پاس گیا تو والد صاحب اس دنیا سے گزر چکے تھے۔ یوں والد صاحب کا بچھڑ جانا ایک دم سے میرے لیے بہت بڑا سانحہ تھا اور میں ان کے قریب بیٹھ کر بے آواز آنسو بہانے لگا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے گھر سے رحمت کا سایہ ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا ہے۔ وہ دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میرے بڑے بھائی بھی اس غم میں برابر کے شریک تھے۔ وہ خود بھی بہت غمزدہ تھے، کیونکہ والد صاحب نے ہمیشہ ہم تینوں بھائیوں کو بہت محبت اور توجہ دی، ہمیشہ ہم سے شفقت کی اور ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہیں کیا۔ والد صاحب نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر ہمارا خیال رکھا اور ہماری تربیت کی۔ والد صاحب کے انتقال کو ایک ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن اس ایک ہفتے میں اپنے گھر سے بالکل باہر نہیں نکلا، کیونکہ مجھے والد صاحب کی یاد آتی تھی اور گھر سے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ پرسہ دینے والے بھی روزانہ یہاں پر آتے رہتے تھے اور افسوس کا اظہار کر کے چلے جاتے تھے۔ بڑے دونوں بھائی بھی بے حد غمزدہ تھے اور اپنے اپنے طور پر ان سب نے اپنے اپنے گھروں میں قرآن خوانی بھی کروائی تھی۔ والد صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے ہم نے کافی پڑھائی کی تھی اور مدرسے میں باقاعدہ بچوں کو کھانا بھی بھیجا تھا تاکہ اس کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچے۔ ایک ہفتے کے بعد میری بیوی آج میرے پاس آن بیٹھی اور کہنے لگی، اکبر میں جانتی ہوں کہ آپ اپنے والد کے جانے سے بے حد اداس اور پریشان ہیں، لیکن اب آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانت اس دنیا میں سونپی تھی اب اس کے واپس جانے کا وقت تھا اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اسی لیے اب آپ اللہ کی مرضی پر سر جھکا دیں اور صبر کریں اور اب دنیا داری کی طرف آ جائیں، کیونکہ آپ کا گھر بار ہے، بیوی بچے ہیں جنہیں آپ کی ضرورت ہے اور آپ کے کام کاج کرنے سے ہی یہ گھر چلے گا۔ اپنی بیوی کی باتوں کو میں سمجھ چکا تھا۔
واقعی میں نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا، اسی لیے میں نے اپنی بیوی سے کہا تم فکر مت کرو، میں اپنے کام کاج کی طرف دھیان دوں گا اور کل سے کھیتوں میں جاؤں گا۔ میری بیوی یہ سن کر مطمئن ہو گئی۔ ویسے بھی میرے غم کرنے سے والد صاحب نے واپس تو نہیں آنا تھا، لیکن یہ تھا کہ اب میں مصروف رہ کر اپنے غم کو ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ یوں میں نے اگلے ہی دن کھیتوں میں جانا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے جائیداد میں سے وراثت دینے کا کہا، لیکن میں نے انہیں صاف صاف منع کر دیا اور ان سے یہی کہا کہ جب میں نے آپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں وراثت کا حصہ نہیں لوں گا، بلکہ میں صرف والد صاحب کی خدمت کروں گا، اسی لیے وراثت پہ اب میرا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے اپنی مرضی اور خوشی سے آپ کو تحفے کے طور پر وہ دے دی ہے، آپ برا خیال مت کریں اور میری طرف سے اسے قبول کریں۔ میرے دونوں بھائیوں نے اس کے بعد دوبارہ کوئی بات نہیں کی اور آپس میں ہی جائیداد کی تقسیم کر لی۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ ان کے حصے میں کیا آیا اور کیا نہیں۔ میں اپنی دنیا میں خوش تھا۔ والد صاحب کے انتقال کو 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ میں روز کھیتوں میں جا رہا تھا۔ مجھے اس فصل سے بہت امید تھی اور میں بہت خوش تھا کہ جلد ہی ایک اچھی فصل سے ایک مناسب منافع مجھے ملے گا۔ یوں میں اپنی سوچوں میں گم جب کھیتوں کی طرف بڑھ رہا تھا تو اچانک پیروں کے پاس ٹھوکر لگنے سے میں ایک دم گرتے گرتے بچا، اور جیسے ہی میں نے زمین پر نظر دوڑائی تو مجھے ایک بہت بڑا سا پتھر نظر آیا۔ وہ پتھر بہت عجیب و غریب سا تھا۔ ایسا پتھر تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس پتھر کو ہاتھ سے اٹھا لیا کہ جس طرح میں گرتے گرتے بچا ہوں اس طرح کوئی اور بھی گر سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے اس پتھر کو اٹھا کر تھوڑا دور پھینک دیا، لیکن میرے پھینکتے ہی وہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں بے حد حیران ہوا اور ایک دم آگے بڑھ کر جب میں نے دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس پتھر کی جگہ پر ایک بہت قیمتی اور چمکتی ہوئی چیز پڑی تھی۔ ایک قیمتی اور چمکتا ہوا پتھر، یا یوں کہہ لیں اگر وہ ہیرا تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ میں نے حیرت کے عالم میں اسے اٹھا لیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ وہ واقعی ایک ہیرا لگ رہا تھا اور کافی بڑا تھا اور دیکھنے میں ہی بہت قیمتی معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے ارد گرد نگاہ دوڑائی لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو آخر اس پتھر میں یہ ہیرا کیسے آیا اور یہ کس کا ہو سکتا ہے؟ گاؤں میں تو سب ہماری طرح کے لوگ تھے، تو یہ پھر کہاں سے آیا؟ بے اختیار میں نے آسمان کی طرف دیکھا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر میں نے اس ہیرے کو اپنی جیب میں ڈال لیا اور کھیتوں کی طرف چلا گیا، لیکن دھیان بار بار اس ہیرے کی طرف ہی جا رہا تھا کہ آخر وہ کس کا تھا اور یوں راستے میں کیوں پڑا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس ہیرے کے مالک کو کیسے ڈھونڈوں، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اس ہیرے کے قیمتی ہونے کی وجہ سے اس کا مالک پریشان ہو رہا ہوگا اور نہ جانے اسے کہاں کہاں ڈھونڈ رہا ہوگا۔ لیکن مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گاؤں میں ایسا کون سا رئیس شخص ہے جو اس ہیرے کا مالک ہو۔ بہت سوچ سمجھ کر مجھے یہ ہیرا کسی کے حوالے کرنا تھا، کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ کسی لالچ کی وجہ سے یہ کسی غلط انسان کے ہاتھوں میں چلا جائے۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا کہ جب تک اس ہیرے کے مالک کا پتہ نہیں چلے گا میں ابھی خاموشی اختیار کیے رکھوں گا۔ آخر جس کی اتنی قیمتی چیز گم ہوئی ہوگی وہ ضرور شور مچائے گا اور ساری جگہ پر اسے ڈھونڈے گا۔ اسی لیے میں نے ابھی خاموشی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور چپ چاپ اس ہیرے کو لے کر شام کے وقت گھر آ گیا۔ میں نے ابھی اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ عورتوں کے دل میں کوئی بات نہیں رہتی۔ اگر میں اسے بتا دیتا تو وہ ضرور گاؤں میں کسی نہ کسی سے یہ بات کرتی اور پھر یہ بات پھیل جاتی۔ اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کیے رکھی اور اپنے طور پر سوچ بچار کرتا رہا، لیکن کافی دن اس کو سنبھالنے کے باوجود ابھی تک مجھے ایسا کوئی شخص نہیں ملا تھا جو اس کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہو۔ حالانکہ میں نے گاؤں میں اپنے طور پر تھوڑا بہت لوگوں سے سرسری سا پوچھا بھی، لیکن کسی نے بھی اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ ہماری کوئی چیز گم ہوئی ہے۔ تبھی میں بے حد حیران رہ گیا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا قیمتی ہیرا کوئی یوں ہی چھوڑ دے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب اس ہیرے کا کیا کروں۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا کہ چند دن اور دیکھتا ہوں، اگر اس کا مالک سامنے نہیں آیا تو میں مسجد کے امام صاحب سے مشورہ کروں گا اور پھر اس ہیرے کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔
یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گیا تھا۔ تاہم ابھی تک میں نے اپنی بیوی اور اپنے بھائیوں کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے دل میں ذرا سا بھی لالچ آئے اور ان کے لالچ کی وجہ سے میرے دل میں بھی لالچ آ جائے اور میں اس ہیرے کو رکھنے کا سوچ لوں۔ اسی لیے میں نے کسی کو بھی اس ہیرے کے بارے میں نہیں بتایا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور اس ہیرے کو میرے پاس آئے ہوئے تقریباً 20 دن ہو گئے۔ اب یہ کافی زیادہ دن ہو گئے تھے، اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ مسجد کے امام صاحب سے مشورہ کرتا ہوں۔ تب جس صبح میں نے مسجد جانا تھا، اسی رات ہی اچانک رات کو خواب میں ابا جان نظر آئے۔ ابا جان کا چہرہ بہت روشن تھا اور ان کے چہرے پر ایک اطمینان کی لہر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سفید رنگ کے بے داغ اور بے شکن لباس میں ملبوس تھے۔ میں انہیں دیکھ کر بے اختیار ان کی طرف بڑھا اور کہا، ابا جان، ارے آپ تو بالکل صحت مند ہو گئے، لگ ہی نہیں رہا کہ آپ کبھی بیمار بھی تھے۔ مجھے دیکھ کر ابا جان مسکرا دیے اور کہنے لگے، ایسا ہی ہے اکبر، میری ساری بیماری ختم ہو گئی ہے، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، تم میری طرف سے پریشان مت ہوا کرو۔ ابا جان نے مجھے تسلی دی تو میں بھی مسکرا دیا۔ تبھی وہ مجھے کہنے لگے، اکبر، تو نے میری بہت زیادہ خدمت کی ہے، میرا بہت خیال رکھا، میری ایک پکار پر تو دھوڑا چلا آتا تھا، تو جس حالت میں بھی ہوتا تھا فوراً میرے پکارنے پر آ جاتا تھا۔ میں نے تو کبھی اپنی کسی ضرورت کو مد نظر نہیں رکھا، مگر ہمیشہ میری دعا اور میری ضرورتوں کو مد نظر رکھا۔ تم نے بالکل مجھے ایک بچے کی طرح سنبھالا، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو سنبھالتی ہے، بالکل تو نے ویسے ہی میرے ساتھ سلوک کیا۔ میں تجھ سے بہت خوش ہوں، اسی لیے میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہیرا جو اس دن تجھے راستے میں ملا وہ تیرا ہے، وہ اللہ کی طرف سے تجھے انعام ملا ہے۔ تو نے میری اتنی خدمت جو کی ہے تو اللہ نے خوش ہو کر تجھے وہ انعام دیا ہے۔ تو اس کے بارے میں پریشان مت ہو، وہ تیرا مال ہے، اسے جیسے چاہے خرچ کر، جیسے چاہے اس کے ساتھ سلوک کر۔ اگر تو کسی کو دینا چاہے تو تب بھی تیری مرضی ہے، اور اگر تو اس کے ساتھ اپنی نسلیں سنوارنا چاہتا ہے تو تب بھی تیری مرضی ہے، لیکن میں تجھے یہی کہوں گا کہ وہ تیرا انعام ہے، اسے سنبھال کے رکھ اور اسے اپنے اوپر خرچ کر اور اپنی اولاد کے اوپر خرچ کر اور اپنے گھر بار پر خرچ کر۔ ابا جان کی یہ بات سن کر میں چونک اٹھا اور پوچھا، ابا جان، کیا واقعی ہی ایسا ہے؟ کیا میں اسے خرچ کر سکتا ہوں؟ کیا اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ تو ابا جان مسکرا دیے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، نہیں اکبر نہیں، اس کے بارے میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، وہ تیرا ہی ہے، اور اللہ نے خوش ہو کر تجھے جو انعام دیا ہے اسے تو بھی خوش ہو کر خرچ کر اور ساری فکر اور پریشانیوں کو بھلا دے، وہ سب تیری خدمت کا صلہ ہے۔ تو نے اپنے والدین کی جو خدمت کی ہے اس کے بدلے میں تجھے وہ انعام ملا ہے، اور مجھے دیکھ لے، میں بھلا چنگا ہوں، اپنے پیروں پر کھڑا ہوں، چل پھر رہا ہوں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور اب تو میری طرف سے فکر مت کرنا اور نہ ہی کبھی مجھے یاد کر کے رونا، ہمیشہ مجھے مسکراتے ہوئے یاد کرنا۔ ابا جان یہ کہہ کر مسکرائے اور ایک دم سے روشنی میں غائب ہو گئی۔ میں بے ساختہ پیچھے سے انہیں آواز دے بیٹھا۔ تبھی اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں اس وقت پسینے میں شرابور تھا، شدید سردی کے باوجود مجھے پسینہ آ گیا، اور جب میں نے اس خواب کے بارے میں سوچا تو بے ساختہ مسکرا دیا اور اسی وقت وضو کر کے اللہ کا شکریہ ادا کیا جس نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا۔ اگر ابا جان خواب میں آ کر مجھے یہ سب نہ بتاتے تو شاید میں وہ ہیرا مسجد کے مولوی صاحب کے حوالے کر دیتا یا پھر کسی کو دے دیتا، لیکن وہ سب میری خدمت کا صلہ تھا۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا کہ ابا جان کے کہے کے مطابق اسے اپنے اوپر اور اپنے گھر بار کے اوپر خرچ کروں گا، اور بہت سوچ سمجھ کر کروں گا۔ لیکن میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اس ہیرے سے ملنے والی رقم میں سے ابا جان کے ایصال ثواب کے لیے مستقل ایسا کوئی بندوبست کروں گا جس سے انہیں ایصال ثواب ساری زندگی ملتا رہے۔ یہی سوچ کر میں مطمئن ہو گیا تھا اور پر امید تھا کہ والد صاحب کی دعاؤں کی بدولت اللہ ہمیشہ مجھے نوازتا رہے گا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔